نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج کی بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا وقت نکال کر بیٹھنا اس کے رضا کی خاطر قبول و منظور فرمائے۔ آج جو ٹاپک ہے اولیاء کرام اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی بے شمار مقامات پر ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں، ان کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ ایک چیز بنیادی ذہن میں یہ رکھ لیں کہ عام مومنین اولیاء نہیں ہوتے، وہ اچھے مومنین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اولیاء کا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طبقہ بنایا ہے، جیسے انبیاء کرام کا طبقہ ہے، ان کی ایک اسپیسیفک پہچان ہے، ان کی تعریف ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام بھی مومنین عام مومنین سے الگ تھلگ ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہوتے تو انسان ہیں، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا بیٹھنا، اگر نبی انسان نہ ہو تو ان کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، فالو نہیں کر سکتے۔ فرشتے اگر ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، سیرت طیبہ ہے، وہ بطور انسان ہے نا جو ہمیں ملی، اس کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ ملکوت میں سے کوئی فرشتہ ہوتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نہ شادی کرتے، نہ کھاتے پیتے، نہ چلتے پھرتے، یہ سارے جتنے بھی معمولات ہیں وہ انسانی زندگی کے ساتھ، اس لیے حضور کو انسان بنا کر بھیجا گیا۔ مگر حضور کی جو بشریت ہے، جو ابدیت ہے، وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اس بشریت کے اندر، حضور کی ابدیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نورانیت رکھی ہے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ کی نورانیت تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اسی طرح اولیاء کا بھی ایک طبقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفکلی قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ فاتحہ کی جو چوتھی آیہ کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک ہے شعور ہدایت، از خود بندے کو ہدایت کا شعور نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے میں کسی چیز کے مل جانے کو سمجھو کہ یہ میری ہدایت کی نشانی ہے، مجھے اچھا رہن سہن مل گیا، بزنس اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں ہدایت پر بھی ہوں۔ اچھی جابز ہیں، اچھے معاملات ہیں، شہرت ہے، اچھے عہدے ہیں، اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ ہدایت پہ۔ شعور ہدایت ملنا انسانی بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ودیت ہوتا ہے، ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بار بار اس کو ریپیٹ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اپنی سمجھ کے مطابق اپنی ہدایت کے سٹینڈرڈ مقرر کرو گے نا تو اس میں فیل ہو،
وہ اچیومنٹس نہیں ہیں. اچیومنٹ وہ ہے جو تم جب مانگو گے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، تو وہ شعور جو میں دوں گا، یعنی ڈیوائن وزڈم جو ہے، وہ اصل ہدایت ہے، وہ سٹینڈرڈ ہے، وہ کرائیٹیریا ہے، وہ قرآن ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. اس سے جو ڈرائیو ہو کہ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اصل ہدایت یافتہ وہ قرآن متعین کرتا ہے اور حدیث پاک متعین کرتی ہے. یقیناً شعور ہدایت یہ پہلی، کیونکہ طلب ہدایت نہیں ہوگی تو ہدایت ملے گی ہی نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچا طالب بنے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہے کہ یا اللہ ہماری صلاحیتیں، ہمارا شعور اس قابل نہیں کہ ہم ہدایت کا تعین کر سکیں، تو ہمیں شعور ہدایت عطا فرما. شعور ہدایت ملے گا تب جب ہم طالب ہدایت بنیں گے، سیکر آف گائیڈنس. طالب ہدایت ہوں گے، اللہ سے شعور طلب کریں گے. اہدنا کا یہ سبق ہے. الصراط، صراط راستے کا تعین. اس پہ بھی بے شمار بحث ہے، تفصیلات ہیں. صراط کا لفظ راستہ کہتے ہیں، ایسا راستہ جو تیری طرف جائے. اب میں اس راستے سے آ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میچ ہے، اور مجھے پتہ ہوتا یا کوئی آپ میں سے بتا دیتا کہ میچ ہے تو رش ہوگا، میں کوشش کرتا کہ میں ارلی نکلوں تاکہ ٹریفک میں نہ پھنسوں، یا کوئی ایسا راستہ جدھر ٹریفک نہ جا رہی ہو تو میں وہ راستہ اڈاپٹ کرتا. رکاوٹیں بن جاتی ہیں نا راستے میں، کچھ ان سین ہوتی ہیں، کچھ سین ہوتی ہیں. اسی طرح ہدایت کے راستے پہ بھی رکاوٹیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ. جب انسان کو شعور ہدایت مل جاتا ہے اور وہ شعور کے ساتھ ایک راستے پہ چل پڑتا ہے، پھر انسان کے راستے میں ہرڈلز آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے صراط کو کوالیفائڈ کیا ہے. لفظ صراط کو کوالیفائڈ کیا ہے، فرمایا صرف صراط کافی نہیں ہے بلکہ صراط المستقیم، ایسی راہ جو سیدھی بھی ہو، آپ کو منزل تک پہنچائے بھی، اور راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اور ایسی راہ جس میں بار بار رکاوٹیں بندے، بعض اوقات آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں رکاوٹیں. مطلب ہے کہ یار بندہ تنگ آ کے نا چھوڑ دیتا ہے. کسی بھی راہ پر چلے، کوئی کام کر رہے ہو آپ اس راہ پہ چل رہے ہیں، تو بار بار ایک ہی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں نا، تو بندہ فیڈ اپ بھی ہو جاتا ہے. چھوڑو یار، اس میں کیا ٹائم ضائع کرنا. اس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ صراط مستقیم بھی ہو، اور جو اس راہ پر چلنے والا ہے وہ مستقل مزاج بھی ہو، مستقیم استقامت سے، مستقیم استقامت سے. صراط مستقیم، ایسی راہ جو سیدھی بھی ہو اور رکاوٹوں سے پاک بھی ہو، اور منزل مقصود تک پہنچانے والی بھی ہو، اور اس پر چلنے والے بھی ایسے ہوں کہ دل چھوڑنے والے نہ ہوں، ہمت ہارنے والے نہ ہوں، بلکہ مستقل مزاج ہو، مستقل مزاج، راستے میں آنے والی تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیفینیشن یہ دعا ہے، پہلی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور بار بار اس کو دہراتے رہو۔ اگر آپ ہدایت پر ہیں بھی تو اس کو دہراتے رہیں، اس لیے کہ ہدایت پر ہونا الگ چیز ہے، اور ہدایت پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنا اور اپنے مرتے دم تک ہدایت پر رہنا یہ الگ چیز ہے۔ ہو سکتا آج میں ہدایت پر ہوں، کل نہ ہوں، کل کوئی ایسا حملہ ہو تو میں اپنے ویوز بدل لوں۔ آپ آج ہیں کل نہیں جی، بڑے صبح شام ہم رنگ ڈھنگ دیکھتے ہیں لوگوں کے سوشل میڈیا پہ، کل کیا تھے آج کیا ہو گئے، آج کیا ہے کل کیا ہوں گے، تو یہ تماشا چلتا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ یہ دعا کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر بار بار اس سے مانگتے رہو تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ اگر تمہیں مل گئی ہے ہدایت تو اس پر قائم رہنا ایک الگ سلسلہ ہے۔ اچھا یا اللہ، یہ تو نے اپنے طرف آنے والے راستے کی تعریف تو بتا دی کہ یہ والا، اگر ہم منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہوں اور بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی ہرڈل کے، شیطانی حملوں کے، نفسانی حملوں کے، دنیا کی اٹریکشنز کے بغیر ہم پہنچنا چاہتے ہوں تو بتا کہ پھر ہم کیا کریں؟ آج کل تو سائنٹیفک دور ہے، آپ فوراً ایڈریس فیڈ کرتے ہیں جو اپنی آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، اور آنکھیں بند کر کے اپنے نیویگیشن پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتا ہے رائٹ موڑ جاؤ، رائٹ موڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیفٹ موڑ جاؤ، یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے، سیدھے جانا ہے، یہاں سے لیفٹ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، وہ گھماتا رہتا ہے تو ہم گھومتے رہتے ہیں۔ اچھا، جن کو راستے یاد تھے نیویگیشن کی وجہ سے وہ بھول گئے۔ ہم اتنا ڈپینڈنٹ نیویگیشن پہ ہیں۔ نیویگیشن کو عربی میں مرشد کہتے ہیں، راہ دکھلانے والا۔ نیویگیشن کو عربی میں مرشد کہتے ہیں۔ ایک مشین ہے چھوٹی سی، آپ ہر آپ موبائل میں ایپس ہے، اس کو مرشد مانتے ہیں، راہ دکھلانے والا۔ رشد و ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہادی ہے، وہ مرشد ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ ایک مشینری ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی کہ نہیں؟ اور بعض اوقات پرانے ہوتے تھے ٹام ٹام، دیکھیں نا ٹام ٹام، وہ اب اگر لگائیں اب تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پہنچا دے، مگر بہت پرانے روٹ اس کے اندر فیڈ ہوئے ہیں، اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہے، اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، تو پھر وہ آپ کو چکر ادھر ادھر کے کروا کے تھکا کے بالآخر پہنچا دے۔ آپ کچھ پوچھیں گے، کہیں رکیں گے، کچھ اپنا دماغ یوز کریں گے، تو ایسا مرشد جو اپ ڈیٹ نہ ہو اور سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو، تو اس کو تو ہم اپنی گاڑی میں قبول نہیں کرتے، اپنی زندگی میں کیسے ایسے بندے۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ ذہن نشین کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر مرشد کے نہیں چھوڑا۔ جب اس نے کہا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، تو ہدایت دینے کے لیے ہادی چاہیے، مرشد چاہیے جو کہ آپ کو ہدایت دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو بتا کہ ایسا مرشد جو ہر وقت اپ ڈیٹڈ بھی رہے، جس کا سافٹ ویئر ڈیوائن ہو اور تیرے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اور اس کے اندر بھولنے چکنے کا بھی کوئی ایسا نہ ہو، اور وہ حملوں سے بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکل یہی لفظ استعمال ہوئے، جیسے صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھا، صراط الذین، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ ذہن نشین کر لو
کہ ڈائریکٹ قرآن کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. تو یہاں پہ فوراً فرماتا نا صراط القرآن، صرف حدیث کا راستہ صراط مستقیم. یہ دونوں صراط مستقیم کے سورسز ہیں، ان سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ سٹینڈرڈ کرائیٹیریا آپ کو بتائیں گے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ متعین کریں گے آپ کی ہدایت کی راہ. اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کوئی تھیوریٹیکل چیز ایسی بیان نہیں فرمائی جو صرف لکھی ہوئی ہو. یہ پڑھ لیں تو ہدایت مل جائے گی، قرآن پڑھ لیں تو ہدایت مل جائے گی، حدیث پڑھ لیں تو، فقہ پڑھ لیں تو ہدایت. اس طرح بیان، اگرچہ وہ ہدایت کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہدایت کو پرسونیفائڈ کیا ہے، مشخص کر دیا. ہدایت کو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جوڑا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ صراط مستقیم ہے، یعنی ہدایت کی راہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا. اب دیکھیے اس سے بڑھ کے شخصیت پرستی کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سارے جانے والے راہ اپنے بندوں کے ساتھ متعلق کر دیے، اپنے بندوں کے ساتھ جوڑ دیے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. بولا کن کن پر تو نے انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا، انعمت علیہم. اولئک الذین، وہ لوگ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تم پوچھتے ہو کون ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ دو طبقے ہیں، ایک نبیوں کا طبقہ ہے اور ایک ولیوں کا طبقہ ہے. انعام یافتہ طبقے دو ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لسٹ میں 4 ہیں مگر بنیادی طور پر 2 ہیں. نبیین، انبیاء و رسل، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ہدایت کو تمام فرمایا، جن کو پیکران ہدایت بنایا کہ اب آپ ان کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بس دیکھتے جائیں، ان کو ادھر ادھر بھٹک، ان کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں، آپ ہدایت کے راستے پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نماز کا حکم ہے قرآن پاک میں مگر طریقہ نہیں ہے تو کیسے پڑھیں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، تمہیں الگ سے کوئی طریقہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس میری نقل کرتے جاؤ، جس طرح مجھے دیکھتے ہو ویسے کرتے چلو جاؤ. یہی ہدایت، جیسے میں کرتا ہوں ویسے نماز پڑھتے چلے جاؤ. اب آپ سب بتائیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو دیکھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا کوئی امام مسجد کہے کہ بھئی میں جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو. ہاں، اب وہ نماز پڑھے گا یا امام صاحب کو دیکھے گا؟ ایک کام نماز میں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی نماز کا حصہ ہے. حضور کو دیکھتے تھے تو نمازی بنے نا. نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ آیا. یہ دیکھنے والی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے جو پہلا طبقہ ہدایت یافتہ، انعام یافتہ، وہ ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، وہی ہادی ہیں، وہی مرشد ہیں. ایک انبیاء رسل،
آگے 3 فرمائے والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ تینوں اولیاء کا طبقے ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ صدیقین اعلیٰ درجے کے جو اولیاء ہوئے اکابر، پہلی صدیوں میں، پہلی دوسری، اس میں صحابہ کرام بھی تھے، اس میں ائمہ اہل بیت بھی ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار کے سارے ائمہ، اور اکابر اولیاء، جلیل القدر اولیاء، وہ بھی شامل، اس میں صدیقین میں شامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت سری سقطی جیسے، حضرت بشر الحافظ جیسے، حضرت ذوالنون مصری جیسے اولیاء، یہ سب صدیقین ہیں۔ اب اس کی تفصیلات ہیں قرآن پاک میں۔ والشہداء، ایک تو شہید ہے نا جو اللہ کی راہ میں گولی لگی، تلوار لگی تو شہید ہو گئے، جان دے دی۔ ایک شہید وہ ہے جو زندگی بھر حق کی خاطر جیے، حق پر قائم رہے، اور حق کی راہ پر چلتے چلتے اس کی موت ہو جائے، وہ بھی شہید ہے، اس کو بھی اس زمرے میں شامل ہے۔ شہید صرف گولی سے مرنے والا نہیں ہوتا، وہ تو ایک دفعہ دے گا نا شہادت، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر لمحے شہادت دیتا ہے، زندگی کے ہر لمحے پر اس کی شہادت ہوتی ہے، وہ حق کے لیے جیتا ہے، اس کا جینا مرنا بیٹھنا اٹھنا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی شہید اولیاء کا طبقہ ہے۔ والصالحین، اور پھر صالحین بھی اولیاء صلحاء، وہ سارے، یہ تینوں طبقات، ان میں مراتب میں فرق ہو سکتا ہے مگر یہ تینوں اولیاء ہیں۔ ٹھیک، تو آپ یہ بات متعین ہو گئی کہ ہدایت انعام یافتہ بندوں سے ملتی ہے۔ انعام یافتہ 2 طبقات ہیں، ایک نبیوں کا طبقہ اور ایک ولیوں کا طبقہ، اس میں صدیقین شہداء و صالحین، یہ مراتب ہیں، اور یہ ہر دور میں رہیں گے۔ نبیوں کا سلسلہ حضور کی آمد تک ختم، مگر جو اولیاء ہیں صدیقین شہداء، جو اعلیٰ درجے کے اولیاء، قرآن پاک میں سورہ قیامہ میں ہے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جو بڑے درجے کے اولیاء ہیں نا، یہ پہلے زمانوں میں بہت تھے، یعنی کہ حضور کی اوائل زندگی میں، حضور کے جو پہلی صدیاں تھی اسلام کی، ان میں بہت زیادہ تھے، اور فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، جو تھوڑے کم درجے کے اولیاء ہیں یہ آخر میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، شروع میں بھی تھے، مگر اعلیٰ درجے کے اولیاء یہ شروع میں بہت زیادہ تھے، اب کہیں کہیں آپ کو قیامت تک مگر رہیں گے ضرور۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پہلی صدیوں میں، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا تھا یہ اس درجے کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، امام بخاری، امام مسلم، یہ صحاح ستہ کے سب اولیاء تھے، بڑے درجے کے علماء بھی تھے اور صلحاء بھی تھے، یہ وہ سارے صدیقین میں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت یعنی صراط مستقیم، ان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، ان کا راستہ ہی مستقل مزاجی والا راستہ ہے، شیطان کے نفس کے شر سے محفوظ ہے، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور اللہ پر انعام یہ ہے کہ وہ جن لوگوں پر ہے وہ انبیاء ہیں اور اولیاء ہیں۔ ٹھیک، اب ایک تو یہ ایک آگے اور مضمون ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لمبا ہو جائے گا، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، آپ کے خادم تھے جو ہر وقت آپ کی خدمت، حضرت کمیل بن زیاد نخعی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے براہ راست حضرت مولا کائنات سے بہت کچھ سیکھا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فاتح ولایت کہتے ہیں، یعنی کہ ولایت کا جو دروازہ کھلا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ حضرت علی سے کھلا ہے. یعنی کہ جو کنٹینیوٹی ہے، جو ہدایت کا دروازہ انبیاء کھولتے تھے اور انبیاء سے ہدایت ہر ایک کو ملتی تھی، اب نبوت کا دروازہ بند اور آگے ولایت کا دروازہ کھلا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کھلا. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اللہم والے ہوں من والا، اللہ تو اس کو بھی دوست رکھ، اس کو بھی اپنے ولایت میں رکھ جو اس کو دوست رکھے. اللہم عاد من عادا، اور اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی رکھ. تو وہ مولا کائنات نے حضرت کمیل کو بتایا کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک نمبر 1 اعلیٰ درجہ ہوتا ہے عالم ربانی ہو، جو عالم بھی ہو ربانی بھی ہو، یعنی علم اور تقوی طہارت صالحیت اکٹھا ہو، عالم ربانی. نمبر 2 ہے کہ متعلم علی سبیل نجات، وہ اگر عالم ربانی نہیں ہے تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، متعلم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ان سے اکتساب فیض کرنے والا ہو، ان کی صحبت میں بیٹھے علی سبیل نجات، نجات کا طالب بن کر، نجات کا طالب بن کر ان کی صحبت میں آئے. اور تیسرا طبقہ ہوتا ہے وحمجو رعاء اتباع کل نائق یمیل علی کل ریح، وہ ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیخنے والے خطیب کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اتباع کل نائق یمیل علی کل ریح، جس کی بات سنی اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس کا جبہ شبہ ذرا واوا نظر آیا، کسی کی طرز اچھی لگی، یہ تقریر میں ہیک بڑی اچھی لگاتا ہے، نعت بڑی اچھی، اس کے پیچھے چل پڑے. وہ ہوا دیکھتے ہیں کہ کدھر کا ٹرینڈ کیا ہے، رجحان کدھر ہے، کس پیر کے پیچھے کتنے لوگ جا رہے ہیں، ہاں کون سی کتنی بڑی گدی ہے، کتنا بڑا نام ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ سارا وہ ٹرینڈ کے پیچھے چلتے ہیں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا عالم ربانی کی، پھر فرمایا وہ کون ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام هو علی نور من ربہ، سورہ زمر میں یہ آیت پڑھ کر سنائیں علی کہ جو عالم ربانی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ، اس کو شرح صدر دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. اس کے اندر صبح و شام اسلام کے سوتے پھوٹتے ہیں، ایک دریا بہتا ہے ان کے سینے میں، علم کا، معرفت کا، اللہ کے نور کا. اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام ان کے سینے پہ دل پر القاء کرتا ہے. اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ دن میں 70 مرتبہ نظر ڈالتا ہے. اللہ کے ولیوں کا دل اس کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. جو ہر وقت دن میں 70 مرتبہ اللہ کی نظر میں رہے، اس میں دنیا کا دخل کہاں سے آئے گا. وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور وہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے جس کو شرح صدر، علم کا نور، تقوی کا نور، طہارت کا نور، معرفت کا نور سب ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور پر قائم ہوتا ہے، وہ نور پر قائم ہوتا ہے، مالا اعلی کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اب آپ دیکھیے حضرت علی نے فرمایا اے قبیل، جب میں نے تجھے بتا دیا تو اب یہ تیری ذمہ داری ہے کہ تو کسی عالم ربانی کی تلاش کر، کسی عالم ربانی کی تلاش کر. اگر تجھے مل جائے عالم ربانی، ایسا اسکالر جو اللہ والا ہو، جو صاحب علم بھی ہو، صاحب عمل بھی ہو، صاحب تقوی و طہارت بھی ہو، اگر تجھے مل جائے تو پھر
اس کا عاشق بن جا، اس سے محبت کر، اس کو چھوڑ نہیں۔ اور اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا نیک بندہ ہوگا اس کی صحبت میں تو بیٹھے گا، ظاہری طور پر تو فرش پر رہے گا، مگر وہ اس کے ساتھ تو عرش کے ساتھ منسلک ہو جائے گا، کیونکہ اس کا دل، اس کا جسم تو زمین پر رہتا ہے مگر دل ہر وقت عرش کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ عرش سے نور وہ لیتا ہے، اکتساب فیض کرتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تین نشانیاں حدیث پاک میں بیان فرمائیں۔ حدیث پاک میں تین نشانیاں، ایک تو یہ، دوسرا فرمایا یا رسول اللہ، صحابی نے پوچھا یار ایو جلسائنا خیر، حضور نے پوچھا تم میں سے بہترین لوگوں کا بتاؤں؟ کون سے لوگ، کون سا طبقہ بہترین ہوگا؟ قال، حضور نے فرمایا یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہمارا بہترین دوست کون ہو سکتا ہے، ہمارا بہترین جلیس جو ہماری ہدایت کا بنے واسطہ، جو ہمیں سیدھے راہ پر لے کر چلے، جو ہمیں ارشاد، رشد و ہدایت کی منزل کی طرف لے کر چلے، وہ کون ہے؟ قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ، دوسری حدیث میں جیسے میں نے پڑھا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی ان کو دیکھو تو رب یاد آئے۔ یہاں پر اس حدیث میں فرمایا من ذکرکم اللہ، جن کو تکنا رب کی یاد، دیکھتے ہی آپ سب کچھ بھول جائیں اور کہیں سبحان اللہ، یہ کیا عظیم انسان ہے، آپ کو موڑ دے، فوراً رب کی طرف موڑ دے۔ فرمایا وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، جب بھی آپ اس کی صحبت میں بیٹھے تو اس کا کلام، منطق، اس کا بولنا، اس کا کلام، اس کا واعظ و نصیحت آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ یہ دوسری نشانی ہے، یعنی کہ جس کی مجلس میں یہ چیزیں آپ کو نصیب ہوں، آپ سمجھیں کہ یہاں پر اللہ والوں کا گزر ہے، اللہ تعالیٰ کی، ایک تو رب کی یاد، ان کی رویت، اور دوسرا وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلَهُ، جب آپ ان کو عمل کو دیکھیں، ان کے عمل کو، ان کی محنت کو، ان کی جد و جہد کو، ان کی سحرگاہی کو دیکھیں، اس صبح کو اٹھنا دیکھیں، ساری رات کی عبادتیں دیکھیں، اور پھر قرآن و سنت میں ڈوب کر قرآن و سنت کے نکات نکال کر ہدایت کے لیے صبح و شام کام کرتے دیکھیں، ان کا عمل تمہیں اپنی آخرت یاد کرا دے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف میں ہوں، میں کتنا غافل ہوں اور یہ کتنے مستعد ہیں، مجھے بھی ان کی طرح کام کرنا چاہیے، مجھے بھی ان کی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ آخرت کا راستہ ہے۔ یہ تین نشانیاں اللہ کے ولیوں کی بتائیں۔ پہلی اس میں بتائی کہ کون سی؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو رب یاد آئے، رب یاد آئے۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا نا، اللہ تعالیٰ کو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، قیامت میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جنتی اہل جنت جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یک اچانک آواز آئے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جنتی دیکھیں گے یہ آواز کہاں سے آئی، اتنی پر کیف پر لطف، دیکھیں گے
اوپر دیکھیں گے تو ایک نور چمکے گا، اس سے آواز آئے گی انا ربکم، میں تمہارا رب، جی بھر کے دیکھو، قیامت میں دیکھا جائے گا۔ تو پھر قرآن پاک میں یہ بھی سورہ واقعہ میں ینظر الیہم وینظرون الیہ، اللہ تعالیٰ ان کو تکتا رہے گا اور وہ جنتی وینظرون الیہ، وہ اس کو تکنے میں پتہ نہیں کتنے برس اور کتنی صدیاں گزر جائیں گی۔ جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس کے حسن میں مست ہو جائیں گے، ان کو کوئی اور چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ رب کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی شان کے مطابق، وہاں پہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس دنیا میں، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبیل بنا دی ہے۔ اگر تم رب کے حسن کا اندازہ لگانا چاہتے ہو نا، اور رب کی ملاقات میں کیسے تم بھول جاؤ گے ہر چیز، اپنی تکلیف کو بھول جاؤ گے، اپنے تن من دن کو جو بھی ہے ہر چیز بھول جاؤ گے، تو اس طرح ہے کہ تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، چونکہ میں ہر وقت اپنے نیک بندوں کے دل میں بستا ہوں، اس وقت میں ان کے دلوں پر میری تجلیات ہوتی ہیں، میرا نور وارد ہوتا ہے۔ تو اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ولیوں کو دیکھو، عالم ربانی کے چہرے کو دیکھو، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب بھی ان کو دیکھو گے تو رب یاد آئے گا کہ اللہ کے بندے کے حسن کا یہ عالم ہے۔ یہ 70 80 سال کے ہو گئے مگر ان کی تابناکیوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کے حسن میں کوئی کمی، بندہ بوڑھا ہوتا ہے نا عمر کے ساتھ ساتھ تو حسن کم ہوتا ہے، انسان کی جلالت کم ہوتی ہے، انسان کا مطلب ہے کہ وہ روپ رنگ نہیں رہتا، مگر اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر روز حسن بڑھتا ہے، اس کا اندرونی حسن بھی بڑھتا ہے، بیرونی حسن بھی بڑھتا ہے، اس کے اندر کشش اور بڑھ جاتی ہے، لوگ کھچے کھچے اس کی طرف چلے آتے ہیں، یہ اللہ کے ولی کی علامت ہے۔ اب آخری بات اللہ تعالیٰ نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورہ کہف میں یہ ساری تمہیں بتا دی ہے، اب تم یہ کرو کہ اپنے آپ کو الگ نہ رکھو۔ سورہ کہف میں، سورہ کہف بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے، سورہ کہف اصحاب کہف تھے، اللہ کے ولی تھے، پھر حضرت خضر کا واقعہ ہے، وہ بھی اللہ کے جلیل القدر ولی تھے، ان کا ذکر اس میں فرمایا جب اصحاب کہف کا ذکر ختم کیا نا تو اس کا اینڈ یہاں پر کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں مست رہتے ہیں، اور ان کی کوئی اور غرض و غایت نہیں ہوتی، یریدون وجہہ، وہ بھی اس کے چہرے کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی رضا کے، اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جی پھر فرمایا یریدون وجہہ ولا تعد عیناک، جب ایسا عالم ربانی تمہیں مل جائے نا، نیک صالح بندہ جس کے علم میں کوئی شک نہ ہو، جس کے تقوی و طہارت میں کوئی شک نہ ہو، جس کی صلاحیتوں میں کوئی شک نہ ہو، جب ایسا بندہ مل جائے تو پھر فلا تعد عیناک عنہم، پھر ایسے لوگوں سے کبھی نظر نہ ہٹانا، قرآن پاک ہے۔ پھر نظریں جب پہلی نظر دیکھو تو بس پھر وہیں کے ہو لو، ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، بس ولا تعد عیناک عنہم، ان سے آنکھیں نہ ہٹاؤ، ان کے چہرے کے عاشق بن جاؤ، ان کی مجلس میں بیٹھو تاکہ تمہارے علم میں اضافہ ہو، ان کے اعمال کو دیکھو تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا اگر تم ان کے چہروں سے نظریں ہٹاؤ گے، مقصد ہے کہ پھر ترید، اس کا مطلب ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم دنیا کی زندگی کو، دنیا کی خوبصورتیاں چاہتے ہو، دنیا کی خوبصورتی، جب دونوں کو مقابل رکھا سامنے،
یعنی اگر دنیا کے دل دادا ہو، دنیا کی خوبصورتیاں چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ایک عالم ربانی نہیں مل سکتا۔ اگر مل جائے تو پھر تمہیں دنیا کی محبتیں اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے، یا اس کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ گے یا دنیا کی صحبت سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ دنیا کیا ہے؟ جو شے بھی اللہ سے دور کرے وہ دنیا۔ حتیٰ کہ نماز، بندے کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، بندے کا دھیان ادھر، میں بڑا نمازی پرہیزگار، تو یہ ایسی نمازیں بھی اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ من ولا تطع من اغفلنا قلبہ، ایسے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو، یا ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی اطاعت یا اپنی صحبت کا ایسا، دوستوں سے بندہ رنگ پکڑتا ہے نا، دوست صبح و شام آپ ایک سرکل میں رہتے ہیں، سارا دن ایک ہی بات چلی، بزنس کی، کاروبار، کیسے کمانا، کیسے زیادہ، کیا لینا ہے، سارا دن اسی صحبت میں، اس کا اثر بھی دل میں جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کی صحبت میں نہ بیٹھو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ سنو جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا، اس کا دل اس قابل ہی نہیں کہ ہمارے نیک بندوں کی صحبت میں آئے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، اور بس وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے جاتا ہے، اور اس کا امر جو ہے وہ بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیے حضرت، بس آخری یہ بڑی محبت والی بات ہے، حضرت بشر الحافی سیدنا، یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے مشائخ میں اوپر، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور میں سیدنا امام سیدنا بشر الحافی، یہ بھی دنیا دار تھے، ان کا اپنا شراب خانہ تھا بغداد میں، مگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو اگلے دن مرشد ان کے در پہ پہنچ گیا، ہدایت دینے والا، اس نے جا کر، اس وقت یہ نشے میں تھے، کوئی کیا ہے، بشر سے حارث ان کا نام ہے، بشر بن حارث بن بشر سے، کہ آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام آپ کے رب کا ہے، کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت لکھ دی ہے۔ کہنے لگے میں اور ہدایت، میں کہاں، اور میرے رب کی طرف سے مجھے بلایا گیا ہدایت کے لیے۔ اللہ، اس میں شخص نے فرمایا کہ اس لیے کہ کل تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ، اور وہ کسی گندی جگہ پر پڑا تھا، تم وہاں سے گزرے، تم نے دیکھا کہ یہ رب کا نام ہے، اس کو تو بڑی اعلیٰ جگہ پہ ہونا چاہیے، آپ نے اس کو پیار سے اٹھایا، اس کو صاف کیا، اس کو کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیا، اونچی جگہ، اس محبت کے ساتھ کہ رب کا نام اعلیٰ جگہ پہ ہونا چاہیے، اس تعظیم کے ساتھ۔ اب معلوم نہیں وہ کیا خلوص ہوگا حضرت بشر الحافی کا، کتنی محبت کے ساتھ وہ دل، ایک گناہ گار کا دل معمور ہو کے اس نے یہ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا، تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اب ہم تمہارے نام کی کریں گے، ہاں، اور تعظیم ایسی کی کہ پھر وہ اللہ کی راہ پر جب چلے، اسی حال میں توبہ کی، ننگے پاؤں تھے، حافی ننگے پاؤں والا، توبہ کی اور ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، بغداد شہر میں رہتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ زندگی جتنی حضرت بشر الحافی کی تھی، اس عرصے کے دوران بغداد کے شہر میں جانور گوبر نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت بشر ننگے پاؤں چلتے تھے۔
اور ان کو ننگے پاؤں چلنا اس لیے پسند تھا کہ ان کی توبہ اسی حال میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا بشر ننگے پاؤں چلتا ہے، جانوروں تم خیال رکھو، اس کی تعظیم کرو کہ بغداد کے بازار گلیاں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بہن فتویٰ پوچھنے آئی، حضرت امام احمد بن، یہ بات میں نے یہ پچھلا حضرت بشر الحافی کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کی بہن کی بات سنانا چاہتے ہیں۔ ان کی بہن حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آئی فتویٰ، اور حضرت امام احمد بن حنبل جیسے عظیم القدر امام جا کر ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ یہ عالم ربانی تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے، ان سے لوگوں نے پوچھا بھئی آپ ان کے پاس کیا لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس شریعت علم امام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں شریعت کو میں جانتا ہوں اور شریعت والے کو وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ شریعت والے کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو وہ ایک خاتون آئی حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس، کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے کہ میں سوت کاٹتی ہوں تو چھت پہ بیٹھتی ہوں، اپنے گھر کی چھت پہ، تو سرکاری قافلے گزرتے ہیں، وہ لالٹین ان کے پاس ہوتی ہے جی، ٹارچز ہوتے ہیں تو وہ لے کر چلتے ہیں، جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں لمبے لمبے قافلے ہوتے ہیں نا، کئی 100 اونٹ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ہر ایک کے پاس لالٹین ہوتی ہے، روشنی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس روشنی میں میں اپنی چھت پر بیٹھ کر سوت کاٹ رہی ہوتی ہوں۔ فتویٰ یہ پوچھنے آئی ہوں کہ یا یہ سوت جو کاٹتی ہوں میں اور وہ سیل کرتی ہوں، اس سے جو آنے والی انکم ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ میرے لیے حلال ہے یا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ تو بات میں بعد میں بتاتا ہوں حلال ہے یا حرام، تم بتاؤ کہ تم کون ہو خاتون؟ انہوں نے عرض کیا حضرت میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر فتویٰ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وہ سود کاتا ہوا ہے اس طرح کی روشنی میں حلال ہے، مگر تمہارے لیے حرام ہے، کیونکہ تم تقویٰ کے اس معیار پر ہو، تقویٰ کے اس مقام پر ہو جو بشر الحافی کی بہن ہو، تو تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافی ساری احادیث ہے، ان کو مصابیح الہدا فرمایا ہے، یہ ٹارچ بیئر ہے، یہ ان کے ذریعے ہدایت پوری دنیا میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت کی راہ دکھا، سیدھی راہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ ہدایت والی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ پھر ان کے اندر دنیا، وہ رہتے دنیا میں ہیں مگر ان کے اندر دنیا نہیں رہتی، وہ ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، وہ ہماری طرح ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں، مگر ان کا دل ہر وقت دنیا سے اور دنیا کی شہوتوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی ان تمام اولیاء کے سردار ہیں، اگرچہ بعد میں آئے مگر پہلے اولین و آخرین قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کے یہ سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی کسی عالم ربانی، کسی ایک ایسی شخصیت کی صحبت عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بدل سکیں اور اس کی راہ پر چل کر ہم بھی اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ یا اللہ ہماری آج کی مجلس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس میں کمی بیشی کو، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اپنے کرم سے میرے اللہ ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما، اور ہم اس مجلس میں جو بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت و شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمارے مرحومین والدین رشتہ دار عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت سنگت اور رفاقت عطا فرما، ہمیشہ ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔